ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پروگرام پہ بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی جرنلسٹ سے، جن کو ہم نے لائن پہ پاکستان سے فون لیا ہوا تھا۔ ان سے ہم نے بہت مختلف سوال کیے، امید ہے کہ ان کی باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی کہ ہمارا بیسکلی ہم فوکس یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جو لوگوں کے کاروبار اجاڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں، ملت تشیع 27,000 جنازے اٹھا چکی ہے اب تک پاکستان میں، اور کوئی اس پر لائے عمل نکلنے کو نہیں آتا کہ کچھ معاملہ نہیں بنتا کہ کس طرح سے وہاں پر ان چیزوں کو سیکیور کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر ایک ڈاکٹر مارا جاتا ہے تو ڈاکٹر کا ایک پرسنل مذہب کچھ بھی ہو، ڈاکٹر ایک مسیحا ملت ہوتا ہے، ایک قوم کا مسیحا ہوتا ہے۔ اس کو شیعہ کہنے پر مار دیا جائے، اس کو احمدی کہنے پر مار دیا جائے، اس کو اسماعیلی کہنے پر مار دیا جائے، مطلب یہ بڑی زیادتی ہے۔ اس سے نقصان پوری ملت اور پوری قوم کا ہوتا ہے۔ کتنے ہی ڈاکٹرز صرف شیعہ کہنے پر پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے، ڈاکٹر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں پر آپ ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر دیکھیں، جو اس کے ایکسپرٹس تھے ان کو مذہب کی بنیاد پر مارا گیا تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ فائدہ اس کا کس کو ہوا؟ جن کو آپ بلیم دیتے ہیں کہ یہ سب کرا رہے ہیں، آپ کے پڑھے لکھے لوگ انہی کی جھولی میں آ گرے اور وہیں پر وہ کام کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں کہ آیا آپ یہ سیکٹیرین جو ان چیزوں کو کب کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے، کب آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اپنا لائے عمل وضع کریں گے۔ باقاعدہ گورنمنٹ ایک پیج پر آئے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فوج چل رہی ہے اپنے ایک الگ حساب میں، ان کو جو ملتا ہے، جو ان کے ہاتھ آتے ہیں ان کو پھانسیاں بھی دے رہے ہیں، ان کو وہ انکاؤنٹر بھی کر رہے ہیں، رینجرز بھی انکاؤنٹر کر رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا پورے وثوق سے کہ ابھی رینجرز نے کراچی میں ان کی کمر توڑ دی ہے، نہیں، ابھی یہ بہت ہیں وہاں پر، بہت ہی مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ کام تو اعلیٰ سیاسی قیادت کا ہے کہ وہ گو ہیڈ دے سیکیورٹی فورسز کو کہ وہ ان مدرسوں کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، جو کہ نام نہاد مدرسے ہیں۔ نام مدرسے کا ہے، اندر دہشت گردوں کے اڈے ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ جو ہے دہشت گردوں کی تربیت گاہیں ہیں، وہ ان کی نرسریاں ہیں، وہ ان کے کالجز ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، وہ وہاں سے وہ مختلف گریڈ کے دہشت گرد ہیں۔ گولی مارنے والا دہشت گرد الگ ہے، خودکش الگ ہے۔ بلکہ میں تو کسی نجی چینل پر ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے جنت جانا ہے، آپ بتائیں میں رات کے 3 بجے کود پڑوں کہیں۔ مطلب یہ ایک ڈیفرنٹ گریڈ ہے، مطلب وہ ترقی پا چکا ہے، وہ دہشت گردی کے گریڈ میں اس کا گریڈ اوپر ہو چکا ہے۔ وہ 21 گریڈ کا مطلب دہشت گرد کہیں گے اس کو۔ مطلب یہ جو آپ اس کو کب دیکھیں گے، کب کریں گے، اس پر ہم نے بات کری۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ابھی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آتا، کرنا چاہے تو سب کر سکتے ہیں، مگر چونکہ سیاسی وابستگیاں ہیں اور سیاست دانوں کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اور انہوں نے ایک 85 سال کے وزیر اعلیٰ کو، جو کہ بالکل ہی گیا گزرا ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے وہ سنتا بھی ہے کچھ، اس کی کیا معاملات ہیں۔ 85 سال کی عمر ہے، ایک ریٹائرڈ لائف ہے، اس میں وہ وزارت کے اتنے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احتجاج ان کے کانوں تک نہیں پہنچتا۔ کل بھی ایک احتجاج کی کال ہے، 18 جنوری کا میں سن رہا تھا کہ وہاں پر شیعہ تنظیم کی طرف سے کال ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اس ٹارگٹ کلنگ کے اوپر، کیونکہ آدمی گھر سے نکلتا ہے، گھر واپس آنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے، تو یہ مطلب ایک عجیب ایب نارمل لائف کر چھوڑی ہے۔ تو یہ جو خارجیت کا ایک فتنہ، اس کے اوپر ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح سنبھلنے میں نہیں آ رہا۔ یہ خارجیت کا فتنہ تو تب سے ہے جب مولا علی کی خلافت تھی۔ مولا علی کی جو خلافت تھی 4.5 سال کی تھی، اور سب سے پہلے جو جنگ تھی وہ نہروان کی تھی، اور نہروان کی کس کے ساتھ تھی؟ خارجیوں کے ساتھ تھی۔ تو یہ تو مولا علی کے زمانے سے ہے اور جناب رسول خدا کے زمانے سے ہے۔ جناب رسول خدا نے خود کہا تھا کہ اے علی، میرے بعد تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو تمہارے دشمن ہوں گے۔ تو یہ دیکھا جائے، لیکن جس طرح آپ نے کہا بھی کہ ایک ڈاکٹر کو مار دیتے ہیں جو کہ مسیحا ہے اس کمیونٹی کا، اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہے، اس کے پاس وہ سکل ہے کہ وہ پوری کمیونٹی کو شفا دے سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ شیعوں کا ہی ڈاکٹر تھا، وہ جو اور بھی مذہب کے لوگ وہاں پر یہ دیکھ کے نہیں پوچھتا کہ تم شیعہ ہو، کہ تم شیعہ ہو، تو اب مریض دیکھتا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو اس کی فیملی کے لیے ایک فرد چلا گیا، ان کے لیے یہی سب سے بڑا سانحہ ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس معاشرے میں ایک اچھا، ایک قابل ڈاکٹر چلا گیا، اور اس معاشرے میں اب وہ اپنے ہی معاشرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ہی معاشرے کو نقصان پہنچا کر اچھے لوگوں کو جو قتل کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، مطلب ایک بچے کو پوری زندگی پلا۔ میں اس کے ساتھ MCR سے گزارش کروں گا کہ لائف نمبر بھی ڈسپلے کر دے۔ تو دیکھیں، مطلب ایک انسان کی تربیت پوری زندگی لگ جاتی ہے ماں باپ کی، اور آپ 1 سیکنڈ میں گولی ماری اور چلے گئے جی، مطلب، اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو مسلمان صبح اٹھے
اور اپنے بھائی مسلمان کی فکر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تو یہ میں چاہتی ہوں کہ جو پاکستان میں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، وہابی ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو صبح اٹھ کر سوچنا چاہیے، کم سے کم ہم سب ماننے والے تو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آپ نے بہت خوبصورت یہ حدیث جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ صبح ایسے عالم میں کرے کہ امور مسلمین سے غافل ہو تو وہ کیسے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہاں تو ٹارگٹ کلر بیٹھے ہوئے، وہ امور مسلمین کیا، وہ تو صبح اٹھ کے سوچتے ہیں آج کس کس کو مارنا ہے، آج کس کس کو مارنا ہے، ریکی کر کے رپورٹیں کس کس کی آئی ہوئی ہیں، کون کس وقت نکلتا ہے۔ مطلب بالکل یہ ٹائم ایسا ہے جس میں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو اوندھا دیا گیا ہے، الٹا کر دیا ہے جی۔ مطلب آپ دیکھیں نا، تو حکم دیا جا رہا ہے امور مسلمین کا خیال نہ کریں، وہ کیا کر رہا ہے؟ اور آپ سے میں ابھی ایک بہت چھوٹی سی بات شیئر کروں، مجھے کسی نے سوشل میڈیا پہ بھیجی تھی، یہ پتہ نہیں سچ ہے یا جوک ہے، لیکن جو بھی کچھ ہے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ICS یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو وہاں سے جب وہ ایک وہاں سے ایک جوڑا گزرا، ایک شوہر ایک زوجہ اور 2 بچے گزرے، لیکن وہ تھے کرسچن۔ جب وہ گزرے تو ICS والوں نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ عیسائی تھا لیکن اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ جب اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مسلمان ہو تو تم چلے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، تو وہ آگے بڑھ گیا۔ تو جب وہ آگے بڑھا تو اس کی زوجہ نے اس کو سرزش کی، اس نے کہا کہ آپ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا، ہمارے ساتھ بچے تھے، آپ نے ان کو یہ کیوں کہا کہ میں مسلمان ہوں؟ اور جو انہوں نے جو ICS تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو اور تم اگر اہل سنت ہو اور مسلمان ہو تو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر سناؤ۔ اس نے بائبل سے، اس نے انجیل سے 2 آیتیں پڑھ کر سنا دی کیونکہ وہ ہم زبان ہیں، تو جی عربی میں، تو وہ آگے بڑھ گئے۔ اور آگے بڑھنے کے بعد اس کی زوجہ نے جب سرزش کی، اس نے کہا، اس کا جو جواب ہے نا مجھے اتنا پسند آیا، میں جس سے بھی ملتی ہوں اس کو بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہوتے اور انہوں نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو وہ مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں مطلب جس نے بھی قرآن پڑھا ہے، اور اس میں آپ اگر آپ انٹرنیشنلی جو دانشور ہیں ان کی اگر کتب کا مطالعہ کریں گے، ڈاکٹر گیبن ہے، مارک کارلائل ہیں، یہ لوگ اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کہیں پر بھی مطلب اسلام سے اگینسٹ نہیں گئے، ان سب نے آ کے ہٹ کیے بنو امیہ کو کہ یہ قاتل ہیں اسلام کے۔ انہوں نے جتنا فتنہ بنو امیہ نے اسلام کے اندر ایجاد کیا بعد پیغمبر، جو فتنے کی بنا ہے وہ بنو امیہ کی سازش ہے، اور وہ لاتے لاتے سٹیپ بائی سٹیپ کرتے کرتے کربلا برپا کر دی، اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ دین غارت ہو جائے گا، ختم کر دیا ہم نے، ہماری 100 سال کی حکومت آ گئی، مگر نہیں، خدا کا وعدہ تو ہمیشہ نہیں، خدا کا وعدہ، اور کہتے ہیں نا جس قوم کا رہبر زندہ ہو قوم کبھی نہیں مرا کرتی، کبھی نہیں مرا کرتی۔ تو آپ دیکھیں نا مطلب کہ اب اس وقت جتنی جگہوں پہ بھی انہوں نے سازش کی ہے وہاں شیعوں کو ہی دوام اور عروج عطا ہوا ہے، اور یہ شام میں گئے وہاں ایک شیعہ قلعہ بن گیا، یہ عراق میں گئے انہوں نے تقسیم چاہی، تو اب جو اہل سنت ایریاز ہیں جہاں پر یہ دھوکہ دے کر مسلمان کہہ کر آئے تھے، اب وہ بھی عراقی فورسز کو بلا رہے ہیں، اور مطلب میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹینک ہے اور توپیں ہیں وہ سب چیزیں اس کے اوپر یا حسین کے پرچم ہیں اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں۔ مطلب یہ جہاں بھی گئے ہیں اور انہوں نے سازش کی ہے وہاں پر وہ تشیع کے قلعے میں تبدیل ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ ابھی پاکستان سے ہم چونکہ آپس میں متحد نہیں ہیں، ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کہ بکھری ہوئی ہیں اور نشانہ سب بن رہے ہیں، اگر یہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو تشیع عنوان ہے اسلام کا، بالکل عنوان ہے، پھر لیڈ کرے گا وہ کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے۔ چونکہ ابھی خود ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہیں، اس لیے ہم اس معاملے کو صحیح سے ٹیک اپ نہیں کر پا رہے ہیں، معاملہ ہمارے ہاتھوں میں یوں نہیں ہے، مگر اگر ہم ایک ہو جائیں اور ایک جگہ پہ آئیں تو کچھ نہیں، مطلب میں پورے وصول سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر 2 دن میں بدل جائے گی۔ میں کہتی ہوں عالم مسلم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر دیکھا جائے، اگر یہ سارے جو ملک ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان سارے ملکوں میں آئل دیا ہے اور سونا دیا ہے، اتنا کچھ ہے ان لوگوں کے پاس کہ اگر یہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو بیدار ہو چکی ہے اور عوام ان سے نکلنا بھی چاہ رہی ہے، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے حکمران مسلط کیے ہیں لوگوں پر، تمام بیشتر مسلم ممالک کے اوپر، وہ ان کے لوگ ہیں، جہاں پر بھی وہ یا تو ان کو پیسے سے مست رکھا جاتا ہے یا ان کو عیاشی میں ڈالا ہوا ہے، جہاں پر بھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا مصر میں ٹینک چڑھا دیے لوگوں پر، ٹھیک ہے نا، آپ نے بحرین دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں،
ٹھیک ہے نا. آپ اردن کے اندر سختی دیکھ لیں, جی ایون ملیشیا دیکھ لیں کہ آپ بتا نہیں سکتے کہ آپ کون ہیں, ورنہ آپ کا پاسپورٹ اسی وقت اسٹیمپ لگے گی باہر آؤٹ, جی خروج لگا دیں گے آپ کو وہ کہ جائیے. تو مسئلہ یہ ہے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں متحد ہیں, مگر جب ان سے نجات ملے گی ان حکمرانوں سے تو پھر حقیقی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جناب رسول خدا کی وفات کے بعد وہی دور دوبارہ سے ایک طرح دیکھا جائے تو گھوم پھر کے آ رہا ہے نا, کہ حکمران اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ کیا فرما گئے یا قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا اس میں کتنا مفاد چھپا ہوا ہے. آپ کی اجازت سے میں پہلی کالر کو شامل کروں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ڈبلن سے بات کر رہا ہوں. کون صاحب؟ ڈبلن سے بات کر رہا ہوں, محسن بات کر رہا ہوں جی. آپ کے پروگرام میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی محسن صاحب, آپ کو پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, لندن سے آپ شامل ہوئے, فرمائیے. جی میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہماری ایک نسل کشی جاری ہے, ایک جینوسائیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان میں, اس کے اوپر جو ہمارا سمجھدار طبقہ ہے, باشعور طبقہ ہے, وہ بالکل خاموش ہے. دوسرے صورت میں آپ یوں سمجھیں کہ ہم جو ہے تو یہ خاموش تماشائی کی حیثیت رکھ رہے ہیں اس وقت. ہمارا میڈیا جو ہے وہ سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں یہ سوچ رہا تھا, بلکہ ہمارے کافی دوستوں نے بھی ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جا کر جو ہے آپ ایک اس طرح کا احتجاج کریں جس کا نتیجہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے زیادہ بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ لوگ جا کے جو آپ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے جو ڈی فیکٹو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں, تو آپ ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جا کے دھرنا دیں. 1 دن کا نہیں, 2 دن کا نہیں, 3 دن کا نہیں, آپ عمران خان سے لمبا جا کے وہاں پہ دھرنا دیں. پہلی بات یہ ہے, اور ان کو یہ بات بتائیں, یہ باور کرائیں کہ بھئی یہ جو ہے بنایا بھی اس ملک کو شیعوں نے تھا, اور اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں صحیح چلیں گے تو ہم اس ملک کو پھر توڑ بھی سکتے ہیں. ہم پھر این بلاک امیگریشن بھی لے سکتے ہیں, ہم پھر UN میں بھی جا کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے آپ کو 5 لاکھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ مختلف کنٹریز کو ہم اپروچ کریں کہ بھئی آپ ہمیں 5 لاکھ لوگوں کی آپ ہمارے این بلاک امیگریشن دیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو لیگل پینل ہے بہت سارے بیرسٹر ہوں گے, چھوٹے بڑے وکیل ہوں گے, کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا ہمارا. اس میں اگر آپ کے میڈیا کی طرف سے اگر آپ لوگ ایک اپنا لیگل پینل بنا لیں, اور وہ لیگل پینل باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان, مجھے کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے پاکستان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے, یا کسی اور عالمی عدالت میں آپ حکومت پاکستان کو فریق بنا کر یہ کہیں کہ بھئی یہ حکومت جو ہے نا یہ ہماری نسل کشی کر رہی ہے, یہ وزیر اعلیٰ جو کہ ذہنی طور پہ معذور ہے, یہ ان کے ساتھ دانے درمے سکھانے ان کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے, اور آپ باقی کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ تھی. تیسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو مورل کی مجلسیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے تو وہ بزمی ہو گئی, یعنی کہ ہم ان کو بزم کے طور پہ لیتے ہیں اور وزن کے طور پہ ہم انہیں نہیں لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں جو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو آرگنائز کریں اور ایک حزب اللہ اسٹائل کی ہم ایک چیز بنائیں تاکہ ہم اپنا سیلف ڈیفینس کر سکیں اس کے اندر. اور اس سے ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ چاہے وہ MQM ہے, X ہے, Y ہے, Z ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کریں اور ہمیں ٹرین بھی کریں اور ہمیں لک آفٹر بھی کریں. تو یہ 3 وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جس کی طرف وہ میں نے نشاندہی کی ہے, اور اس کی طرف ابھی تک ہمارے شروع تک میں نہ کوئی مجلس واحدین کی طرف سے اس طرف کام ہوا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈویبل ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو میری ایک بہت ہی ایک التجا سمجھ لیں آپ, اگر یہ آپ آگے کسی بھی لیول پہ کسی بھی ٹیبل پہ آپ یہ کرنے کا دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈویبل ہیں اور یہ ویزیبل بھی ہوں گی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. دیکھیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ٹیبل پہ کہیں پر اس کو کنوے کیا جائے تو اس میڈیا سے زیادہ اور کیا مطلب بڑا پلیٹ فارم ہوگا کہ اس وقت اس کو دنیا کے کم و بیش تمام ہی ممالک کے اندر لائیو دیکھا جا رہا ہے. مختلف صحیح جگہوں پر مختلف ٹائم ہے, پاکستان میں کہ دوپہر کے 3 بجے شروع ہوتا ہے, یہاں 10 بج رہے ہوتے ہیں, 5 گھنٹے کا فرق ہے, مگر لوگ دیکھتے ہیں چونکہ جہاں پر بھی اس کی نشریات جاری ہے ہمارے پاس دنیا بھر سے کالز آتی ہیں, اور آپ ہمارے پروگراموں میں دیکھتے رہے ہیں کہ گلف سے بھی اور آپ کے ساؤتھ
ساؤتھ ایشیا سے بھی, امریکہ سے بھی, کینیڈا سے, ہم تمام جگہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بات کہاں تک جا رہی ہے. تو یہ بات آپ نے جو کی تو ماشاءاللہ چلی گئی, اور اس کو مولا اپنی بارگاہ میں آپ کی اس کاوش کو قبول اور مقبول فرمائیں. انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے کہ معاملہ دیکھیں سارا یہ ہے کہ گورنمنٹ میں دو حساب بنے ہوئے ہیں. حکومت آئی ہے دہشت گردوں کے کاندھے پہ, صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ان سے لائلٹی رکھے گی اور وہ جانتی ہے کہ وہ خطرناک کتنے ہیں, اگر انہوں نے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا تو وہ ان کو ماریں گے, وہ ڈرتے بھی ہیں. پلس پاکستان سے جب لوٹ مار کر کے بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے, پھر وہیں جائیں گے جو ان کے آقا ہیں. تو وہ ان کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں. انہوں نے موہرے بنا دیا نا, موہرے بنایا ہوا ہے, موہرے بنا رکھا ہے پوری دنیا میں. پپٹس ہیں نا, سٹرنگز جو ہیں ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں ساری. پھر رہ گئی فوج. فوج وہ طبقہ ہے جو کہ ہمیشہ ہر ملک کا اپنے ملک سے وفادار ہوتا ہے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ان کو جتنا مل رہا ہے آرمی کوڈز بنا کے, وہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں آپس میں متحد نہیں ہیں. انہوں نے جتنی تجاویز دی یہ ساری جو ہے وہ اپلیکیبل ہیں کہ شیعہ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے, کسی کو انکار نہیں ہے. یہ کریں جب ہم ایک جگہ پہ تو ہوں, ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے, کرنا کیا ہے. جب 10 پارٹیاں, دیکھیں سیاسی شعور 10 پارٹیاں ہونا اچھی بات ہے, 10 اور جماعتیں ہوں, سیاسی شعور بیدار ہے, ٹھیک ہے, سب اپنا طرح کام کرنا چاہتے ہیں, مگر ایک پلیٹ فارم پر کسی ایک کے پیچھے تو ہوں, کسی ایک کے پیچھے بھی ہوں. اور اگر آپ کئی لوگوں سے بات کریں نا تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سیاسی ہے نا, وہ جو سیاست ہے وہ گندا کھیل. وہ تو دیکھیں جب امیج ایسا بنایا جائے گا, اور یہ بیسیکلی یہ جو فکر ہے بنو امیہ سے ڈرائیو ہوئی ہے کہ ہمیں حکومت کرنے دو, ہم جو کریں, جس کو دین کرنا ہے, دین پہ بات کرنی ہے, وہ تسبیح لے اور جا کے خانخواہ میں بیٹھ جائے, وہ وہاں پر جن اتارے, وہ وہاں پر لوگوں کی شادیاں کرائے, وہ وہاں تعویذ دے, وہ یہ کرے, یہ دین چلتا رہے, اور ہم چنگیز خان بن کے ان پر حکومت کریں, ہمارے سامنے جو بولے سر کاٹ دیں اس کا. یہ بنو امیہ سے جی ہاں. لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی جن کی سوچ ہو, میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے ہمارے شیعوں میں خاص طور سے جنگ لوگوں کی ایسی سوچ نہ ہو کہ جو پولیٹکس کو, جو سیاست کو گندا کھیل سمجھتے ہوں. لیکن ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں اگر ابو سفیان کی طرح سیاست کرنی ہے تو واقعی گندا کھیل ہے, یا بنو امیہ کی طرح سیاست کرنی ہے, بنو عباس کی طرح سیاست کرنی ہے تو سیاست ایک گندا کھیل ہے, یا اگر ابو طالب کے بیٹے کی طرح سیاست کرنی ہے تو سیاست بھی ایک عبادت ہے. سیاست الہیہ, سیاست الہیہ کریں, مطلب کیوں سیاست کا مطلب سمجھ لیا جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا, جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے کہ پہلا قول ہی تھا کہ جھوٹ بولنا ہی گناہ کبیرہ ہے. تو کیوں سوچ لیا ہے کہ ہم سیاست میں آئیں گے تو مطلب لیفٹ فائٹ کریں گے. کیوں؟ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جو سیاست میں خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنی جوتیاں خود گانٹتے تھے, سوکھی روٹی کھاتا رہا, سوکھی روٹی کھاتا تھا. کیونکہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے یہاں پر ہزاروں بار جو ہے وہ یہ بات ہوتی رہتی ہے, اور علماء کرام اس چیز کو بیان کرتے رہے ہیں. اور محرم کی مجالس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مطلب باقاعدہ جو ہے وہ جس نے کبھی نہیں سنا وہ بھی سن لے گا, کیونکہ اتنا جو ہے وہ دین کا تبلیغات ہوتی ہیں. تو بات ساری یہ ہے کہ لائلٹی بیس کرتی ہے کہ پہلے تو وہ حکومت آئے مسلمان ممالک پر جو بیرونی ایجنڈے سے نہ بھیجی گئی ہو, جو اس ملک کی اپنی حکومت ہو, جو اس کے ملک کے اپنے لوگوں نے چنا ہو, نیشنل انٹرسٹ پہ ہو, اس کے لوگوں نے چنا ہو, انہوں نے انتخاب کیا ہو. یہ اس کا کہیں باہر سقیفہ نہ بیٹھی ہو, ملک کے اندر انتخاب ہوا ہو, لوگوں کو جبر اور تشدد ہنٹر مار کے انتخاب نہ ہوا ہو کہ یہ ہم نے بنا دیا, اس کو چن لو. اب میں نے ایک خبر اور شیئر کروں, ابھی میں نے اسی ویک کے اندر, کیونکہ ہمارا اس میں ویک ریویو بھی ہوتا ہے پورا, ہم اس میں پورے ہفتے سے خبریں بھی جمع کرتے ہیں, تو ابھی خبر آئی کہ افغانستان میں داعش نے, ISS نے طالبان کے اوپر اٹیک کیا اور بہم ان کے ہیوی آپریشن کا استعمال ہوا, 50 لوگ لقمہ اجل بنے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں نے کہا اس کی ڈیٹیل نیوز ذرا چیک کروں کہ ہے کیا, مطلب دونوں گروہ خوارج کے ہیں, آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں. پھر مجھے وہ مولا کی حدیث بھی یاد آئی کہ یہ دولہ کا نام استعمال کریں گے اور کالے جھنڈوں کو استعمال کریں گے, کنیت میں ابو کر کے اس کو زیادہ یوز کریں گے, ابو الشیشانی, ابو فلاں. تو اور ان میں آپس کے اختلافات بھی ہوں گے, دوسرے کو قتل بھی کریں گے. تو میں نے اس کو دیکھا اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے تو ایسا لگا کہ مطلب باقاعدہ وہ مطلب اسکرین بن گئی, ٹی وی کے سامنے چیزیں آ گئیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ملا عمر ہلاک ہو چکا ہے اور تم ابو بکر بغدادی کی بیعت کرو. تو انہوں نے بولا نہیں, وہ ہلاک نہیں ہوا, روپوش ہے. تو اس میں آپس میں فائرنگ ہوئی, ایک دوسرے کے 50 آدمی مار دیے. تو ان کی جو ہے وہ انسانی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں. ان کو اس طرح سے برین واش کرتے ہیں کہ وہ مطلب لوٹو, مارو, کھاؤ سب کچھ,
اور اللہ کا نام استعمال کرو اور جو جی میں کرتے رہو. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا کہ آپ اگر ایک نفس کو زندہ کریں گے تو ایسا ہے جیسے آپ نے پوری کائنات کو زندہ کیا, اور ایک نفس کو قتل کریں گے تو اس طرح ہے جیسے پوری کائنات کو. تو چاہے کوئی بھی کسی بھی فرقے کا, کسی بھی ممالک کا انسان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, شیعہ ہو یا اہل سنت سے ہی ہو, پر انسان ہو, اگر آپ نے اس کو قتل کیا ہے تو آپ سیدھے طور پر ان کے نئے نئے جرائم ہیں, یہ ڈھونڈتے ہیں جرائم. ابھی میرے پاس اور خبر آئی ہے, انہوں نے موصل سے کچھ لوگوں کو اونچے ٹاورز پہ سے پھینکا ہے زندہ. جی کچھ لوگوں کو, وہ میں تصویریں نہیں شیئر کر پایا ہوں کیونکہ اس کو وہ ابھی بالکل ڈیورنگ دا پروگرام میں نے دیکھی ہے کہ وہ اس باقاعدہ موصل کے اوپر بہت بڑے ٹاور پہ سے لوگوں کو اچھالا ہے عبرت کا نشان بنانے کے لیے. تو یہ وہ چیزیں ڈھونڈتے ہیں جس سے کہ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور لوگ ان کے سامنے قیام نہ کریں. یہ آتے جائیں, لوگ ہٹتے جائیں, یہ اپنا کام کریں. یہ مال و ثروت, تیل کی دولت لوٹ کے اپنے آقاؤں کو دیں. جی ہاں, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کیا مقصد, کیا تیل کا کنواں کھدا لو بیلچے سے کھدتا ہے. تو تیل چوری جو ہو رہا ہے ان سے قبضہ کرایا جاتا ہے, ان کے آقا آ جاتے ہیں پورے انجینئرز لے کے, ہیوی اکوپمنٹ لے کے, اس سے وہ وہاں سے آئل نکال رہے ہیں کروڈ اور اس کو وہاں سے بھیج رہے ہیں. اصل میں جو باہر کی طاقتیں ہیں نا, وہ ان کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے خود دشمن ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کرنا اپنا مفاد. کیونکہ وہ دیکھیں جو تیل کی دولت والے ملک ہیں ایک ایک کر کے. اب آپ کہیں گے پاکستان پہ کیا پرابلم ہے, تو پاکستان میں بھی بلوچستان میں پورا آئل ہے. جی, تمام نیچرل ریسورسز جو معدنیات ہم جیسے کہتے ہیں بلوچستان میں موجود ہیں. کوئلے کی کانیں, آپ کی تمام چیزیں وہاں ہیں. وہاں پر باقاعدہ جو ہے رو نے پنجے گاڑے میں, ٹھیک ہے, موساد نے پنجے گاڑے میں, اور یہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی وغیرہ یہ سب بنا کے پاکستان آرمی کے اوپر انہوں نے یہ الغار کری ہے. بہرحال انہوں نے مشرف ٹائم میں بھی ان کو کلیئر کیا, کافی کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ان کا فوکس ہے کہ اس کو کاٹ دیں تو ایران سے آزاد بلوچستان کاٹ دیں, تو ایک بلوچوں کو انہوں نے یہ ایک وہ دیا ہوا ہے کہ بھائی تمہیں آزاد کر دیں گے. بیسکلی وہاں کا تیل نکالیں گے, ساری معدنیات نکال کے چوری کر کے ان کو کچھ بنجر زمین دے کے چلے جائیں. اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دوسرا, پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. جب تک وہ ایٹمی قوت رہتا ہے یہ ایران کی طرف نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ چاہے ہم آپس میں کتنے ہی دستوں گریباں ہوں, دشمن مسلمان ہی سمجھتا ہے آپ کو. جی ہاں, وقتی طور پر وہ ISIS والوں کا علاج بھی کر رہے ہیں اسرائیل کے ہاسپٹلز میں, ان کو مرہم پٹی بھی کر رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ واپس جا کے پھر 2-4 کے گلے کاٹ لو, کیونکہ ان کی ہمدردی میں نہیں ہو رہی ہے. ان کو وہ ریڈی کر رہے ہیں دوبارہ کہ ہمارے لیے نوکری کرو, کیونکہ یہ جو خارجی ہیں یہ یہود کے نوکر ہیں. جی ہاں, یہ یہودیوں کے نوکر ہیں, یہ زر خرید نوکر ہیں. یہ اللہ کا نام لے لے کہ ان کے لیے جانے دے رہے ہیں. تحفظ کس کا کیا؟ کیا کبھی ISIS نے ایک راؤنڈ فائر کیا؟ وہی نا, اگر کرنا چاہیں تو بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ فلسطین جو ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں, شیعہ تو نہیں ہیں, ان کی مدد کریں. کیونکہ وہ بیچارے, جب بھی آپ نیوز کھول کے دیکھیں, یہ کوئی بھی نیوز, آپ بڑے نیوز چینلز ہیں, بلکہ بڑے نیوز چینلز اس کو دکھاتے ہیں, وہ یہی دکھاتے ہیں کہ فلسطین ہر روز اتنے سارے معصوم بچے مر رہے ہیں, اتنی ساری عورتیں مر رہی ہیں, اتنے سارے مرد مر رہے ہیں. تو مطلب اگر میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ واقعی سچے معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں جیسے ان کے کام ہیں, تو وہ کیوں نہیں جاتے فلسطین؟ شامل کرو. جی ضرور, کیوں نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہو جناب؟ کیسے ہیں صاحب؟ بیٹے آپ کو بھی سلام, اور نقوی بول رہا ہوں. جناب جناب جناب, آپ تو 11 بجے کا پروگرام ہوتا ہے, آج آپ جلدی آ گئے. آج ہمارا ٹائم چینج ہو گیا اور ہم 11 آور پہ ہوا, تو ہم اناؤنس بھی نہیں کر سکتے. ہم 10 سے 12 ہی کیا لگایا, تو آپ میں نے کہا یہ کیا ہوا, یہ پہلی نہیں, اب ہم 10 سے 12 ہی کیا کریں گے, اور نئی ٹائمنگ بھی ڈسپلے ساری ہو جائیں گی آج انشاءاللہ. ٹھیک, تو ابھی تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہم ملت کے ایشوز لے کر بیٹھے ہیں. 2 لوگوں کی ہم نے تصویریں دکھائیں, جعفر عباس کی اور نعیم جعفری کی, جن کو سرکاری سرپرستی میں, جو کہ میں چاہوں گا چلیں ایک مرتبہ پھر وہ تصویریں MCR سے گزارش کروں گا, 2 شہداء کی جو تصویریں ہیں وہ دوبارہ ایک مرتبہ دکھا دیں, تو ہمارے اپنے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ بھی دیکھ پائیں گے کہ 2 جو شہید ہیں یہ ہماری اسکرین پر ڈسپلے ہو گئی. یہ جعفر عباس جعفری اور سید نعیم جعفری, ان کو جو ہے وہ گڈاپس کے ایریے سے منگو پیر کی طرف سے اغوا کیا گیا. 4-5 دن ان کے اوپر تشدد کیا گیا, سر میں ڈرل مشین سے سوراخ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. گولی کسی کو نہیں ماری گئی,
ایک نعیم جعفری کی گردن توڑ دی اور ان کے جعفر عباس کے سر میں ڈرل سے سوراخ کیے گئے، پورے جسم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ تو شہید ہونے والا ہی جانتا ہے کہ اور کیا کیا ہوا، مگر جو جسموں پہ نشانات تھے اس میں جا بجا جو ہے وہ جسم میں سے کھال چلی ہوئی تھی باقاعدہ، ان کو اس طرح سے ان کو شہید کیا گیا۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو غلط فہمی ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، بالکل شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ کتنے زخم تھے اور کتنے کوئی جسم کا حصہ کوئی بچا تھا جس سے زخم نہ آئے ہوں، بلکہ تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے۔ جس کے پاس کچھ نہ باندھ سکا اس نے پتھر مارے، جس کے پاس پھر بھی کچھ نہ باندھ سکا تو گرم ریت پھینکی زخموں پہ۔ تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ ان کا امام حسین اپنے مقصد سے ہٹ گئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنا مقصد چھوڑ دیا تھا؟ بلکہ انہوں نے قیامت تک دنیا عزیز کو لعنتی قرار دے کے گئے تھے، اور وہ کہہ کے گئے تھے کہ تیرے جیسے کا میرے جیسا کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ آپ یاد رکھیں کہ تیرے جیسے کا میرے جیسا کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ لفظ قیامت تک ہمارے پاس موجود ہے سند کے طور پہ کہ ہم کبھی بھی ان جیسوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹ سکتے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ یہ اس طریقے سے جو چیز چاہے کر لے، یہ دور تو کوئی اب تو کچھ بھی اتنا دور نہیں ہے۔ وہ دور پہلا دیکھو جب زندہ دیواروں میں چنا دیے جاتے تھے، جن کے خون کے گاروں سے بغداد میں دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ہم تو اس وقت بھی نہیں گھبرائے، اب تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پہ جو شہید ہوا ہے وہ تو اللہ کے پاس چلے گیا، وہ تو اپنا زندہ ہے شہید، وہ تو اپنے راستہ اختیار کر گئے، وہ تو جنت میں چلے گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن ہم یہ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے شہید کہ جس کو شہید کر رہے ہو اس کے پیچھے اگر 10 خاندان کے لوگ ہیں تو 10 کا ایمان اور مضبوط ہوگا، نہ کہ ایمان متزلزل ہوگا، وہ اور مضبوط ہوگا۔ اور وہ مضبوط ہوتا نظر آیا ہے کہ آج دیکھو کہ دنیا کے کونے کونے میں کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گلی، کوئی محلہ ایسا ہے جہاں پہ لبیک یا حسین یا حسینیت کا علم بلند نہیں ہے۔ اور جو اس علم کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حالت دیکھ رہے ہو کہ چوہوں کی طرح کوئی غاروں میں چھپا ہے اور آج تک اس کی شکل نظر نہیں آئی۔ اور جو ہیں باقی کے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی کہیں سے بھاگ رہے ہیں، کبھی کہیں سے بھاگ رہے ہیں، اور مدد کن سے مانگ رہے ہیں؟ ہم نے تو جب بھی مدد مانگی ہے یا حسین کہہ کے مانگی ہے اور اللہ سے مانگی ہے، اللہ کے رسول سے مانگی ہے اور آل محمد سے مانگی ہے۔ وہ تو مدد بھی کبھی امریکہ سے مانگ رہے ہیں، کبھی اسرائیل سے مانگ رہے ہیں، کھلے مانگ رہے ہیں۔ میرے پاس نقوی صاحب بہت ہی زبردست گفتگو آپ فرما رہے ہیں، میرے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، اگر بریک سے واپسی پر اگر آپ دوبارہ کنٹینیو کریں تو میرا ٹائم ٹوٹ جائے گا۔ ہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے ٹوٹ جائے گا۔ نہیں آپ دوبارہ کریں مجھے کال۔ چلو ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ پروگرام کو یہیں سے اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں ایک بریک۔